اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان، تین طرح کے وہ لوگ جنہیں بروز محشر اللہ پاک اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں باقاعدہ ایک صورت مبارکہ کا تعارف پس منظر پیش کیا جاتا ہے، اور آج ہم نے جس سورہ مبارکہ سے اپنے درس کا آغاز کریں گے، 30ویں پارے میں سورہ عبسہ۔ سورہ عبسہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورت ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 24 ہے، اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا نمبر 80 ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 42 یعنی 42 آیتوں پر مشتمل اور ایک ہی اس کا رکوع ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے ہی کلمے عبسہ، تیوری چڑھانا، یعنی ناراضگی کا اظہار کرنا، تو اس اعتبار سے اس لفظ عبسہ، کلمہ عبسہ کی وجہ سے اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام بھی عبسہ ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کا ایک پس منظر ہے، ایک شان نزول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مختلف وفود بھی آیا کرتے تھے، لوگ بھی آیا کرتے تھے کہ وہ آ کر آپ سے دین کی باتیں سیکھیں، سمجھیں، اور کبھی ایسے لوگ بھی آتے تھے کہ جو یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور بھی پاس آ کے بیٹھے۔ یعنی عرب کا کلچر اور زمانہ جاہلیت کی جو ایک سوچ کہ جس میں عام آدمی اور غلام، ان دونوں میں بڑا فرق، غلام ان کے ساتھ نہ بیٹھ سکے، نہ کھا سکے، نہ کچھ اور، تو ایک وہ اپنا الگ سے اسٹیٹس قائم کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں یوں ہی پروٹوکول ہر جگہ ملنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کے سرداروں میں سے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، عباس بن عبد المطلب، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، یعنی بڑے بڑے لوگ، وہ جو قریش میں بڑے مانے جاتے تھے، وہ آپ کے پاس بیٹھے اور آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے اور اسلام کی دعوت دے رہے تھے، اسلام کی حقانیت انہیں بتا رہے تھے۔ اتنے میں صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم یہ آ گئے، یہ نابینا تھے۔ اب جب نابینا تھے تو انہوں نے نہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن سے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مجھے تعلیم دیں، تقوی کی کوئی بات، تزکیہ نفس کی بات، اس طرح کی گفتگو، یہ سوالات کرنے لگے۔ تو جب بیچ میں یہ آئے اور ان کو یہ نہ پتہ چلا اس حوالے سے کہ یہ قطع کلامی ہو جائے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں ابھی مشغول ہیں، تو اس کلام کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا۔ اور وہ کفار نے چونکہ یہ آ کر بیٹھے تو انہوں نے بھی اس کو بیچ میں خلل جانا اور سمجھنا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے وہاں سے آپ تشریف لے گئے، آپ اپنے گھر چلے گئے، تو وہ کفار بھی چلے گئے۔ یعنی اس واقعے کے ہم طرف جائیں تو تین طرح کے پہلو تھے۔ ایک یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے مالدار بھی ہیں اور سردار بھی ہیں، اگر اسلام کی طرف آتے ہیں میری گفتگو سن کر تو اسلام کو بھی فائدہ اور ان کو بھی فائدہ، یہ بھی ایک پہلو موجود ہے۔ دوسرا
یہاں پر بات جو ہے وہ ایمانیات کی ہو رہی تھی کہ ایمان قبول کرنے کے حوالے سے، اور عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سوال کرے وہ عمل کے اعتبار سے کسی چیز میں، یعنی وہ صحابی تھے، مسلمان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گویا کہ ترجیح دی کہ پہلے جو ان کو دعوت دی جا رہی ہے وہ سلسلہ جاری رہتا، یہ بیچ میں گفتگو نہ کرتے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں آیتوں کو نازل فرما کر یہ بیان فرما دیا کہ یہ جو آپ کے پاس آئیں، یعنی صحابی رسول عبداللہ بن مکتوم، یہ چونکہ مسلمان ہیں اور یہ آپ کی بات سن کر ان کا عمل کرنا یقینی ہے، جبکہ وہ کفار ہیں، وہ ابھی ان کا عمل کرنا یقینی نہیں ہے، یعنی عام حالات کے اعتبار سے وہ مسلمان ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو جن کا عمل کرنا یقینی ہے آپ ان کو تربیت دیں، ان کی گفتگو سنیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کو نصیحت کریں۔ تو اللہ پاک نے اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو آیتیں نازل فرمائی، اور اس میں یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا ایک اظہار فرمایا، اس سے منع فرما دیا کہ اس طرح کوئی آپ کے پاس آئے تو آپ یوں اس سے ناراض نہ ہوں، اور اعمیٰ کہہ کر یعنی نابینا انہیں کہہ کر ان کی طرف سے ایک عذر بھی بیان کر دیا کہ وہ جو آپ کے درمیان میں گفتگو کے درمیان خلل واقع ہوا تو وہ نابینا ہے، ان کی طرف سے ایک عذر بھی گویا کہ بیان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آیتیں پڑھیے کہ اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمیٰ وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ ترجمہ، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہو جائے یا نصیحت حاصل کرے تو نصیحت اسے فائدہ دے۔ بہرحال وہ شخص جو بے پرواہ بنا تو تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، اور تم پر اس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ کافر پاکیزہ نہ ہوں، اس بات کا کوئی الزام نہیں۔ اور رہا وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہو جاتے ہو، تم اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہو جاتے ہو۔ اب جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کی بڑی عزت فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابی ہیں، وہ نابینا ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی تعظیم اور اتنی ان سے عزت افزائی فرمایا کرتے تھے، بلکہ جنگ کے مواقع پر مدینہ منورہ میں انہیں اپنا نائب بنایا، یعنی وہ وقت بھی آیا کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی نیابت عطا فرمائی اور انہیں مدینہ کے اندر ٹھہرایا، اور یہی بیان کیا گیا کہ جنگ قادسیہ میں یہ شہید ہوئے تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہاں ناظرین کرام جہاں یہ بات تو بیان فرما دی، لیکن یہاں ایک اور بڑے پیارے نکات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جلال فرمایا تھا، آپ کے ماتھے پر ناراضگی کا اظہار تھا، لیکن اللہ نے عبس وتولی یہ بیان فرمایا۔ عبستہ یعنی حاضر کے وہ سیغے نہیں بلکہ غیب کے سیغے سے، کہ تیوری چڑھائی انہوں نے اور پھرے منہ پھیر لیا انہوں نے، مطلب حضور اسلام کو یہ ڈائریکٹ یوں نہیں کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ نہیں کہا۔ سبحان اللہ، یہ بھی شان محبوبی ہے، یہ بھی شان محبوبی ہے، اور اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتوں کو نازل فرمایا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جن چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترجیح دی، گویا کہ اللہ پاک نے دوسری چیز کو بیان فرما دی اور ترجیح دی کہ اس وقت یہ چونکہ آپ کے پاس نصیحت لینے آئیں، یہ عمل کرنے کے اعتبار سے مضبوط، یہ مسلمان، یہ صحابی، تو ان کو نصیحت دیں، یہ اللہ سے ڈریں گے۔ وہ جن کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں اور جن کو آپ اس طرف لا رہے ہیں اور وہ دوسری طرف دوڑ رہے ہیں، تو ان کا معاملہ گویا کہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام کئی جگہ پر جب آپ افسوس کرتے تھے کہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے، بڑے بڑے قریش کے سردار یہ وہ، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن پاک میں کئی مقامات پہ فرمایا گیا کہ آپ ان کے بارے میں یہ افسوس نہ کریں، آپ پر جو تھا وہ آپ نے پہنچا دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،
جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا وہ آپ پہنچا دیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا خطبات میں وما علینا الا البلاغ، ہم پر تو نہیں ہے مگر پہنچانا، تو یہ آپ اور ہر مبلغ کے لیے گویا کہ یہ کہ ہماری جو ذمہ داری وہ دی ہے وہ پہنچانے کی دی ہے، منوانے کی نہیں ہے۔ کیا منوا کر رہیں گے؟ یہ دل میں اللہ تعالیٰ نرمی ڈالے گا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہوگی تو وہ ہدایت بھی پا جائے گا۔ اس لیے جس نے تقاضے پورے کرتے ہوئے تبلیغ کر دی وہ تو انشاءاللہ اس کا اجر اسے ضرور ملے گا۔ ناظرین کرام، مزید بڑھتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے کچھ مضامین کی طرف۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ۔ ایسے نہیں، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں، تو جو چاہے اسے یاد کرے۔ ان عزت والے صحیفوں میں جو بلندی والے پاکی والے ہیں، ان لکھنے والوں کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے جو معزز نیکی والے ہیں، جو معزز نیکی والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ یہ مخلوق کے لیے نصیحت ہے، اور انہیں کہا کہ جو پاکیزہ ہاتھوں میں ہے، مراد ان سے جو ہے وہ ملائکہ۔ پاک سے مراد یعنی اس کو چھوتے ہیں تو وہ پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو نہیں چھوئے گا مگر جو خوب پاک ہوگا۔ تو بے وضو قرآن کو یوں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اسے پاک ہی لگاتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی بھی یہاں پر ایک شان کو بیان فرمایا گیا ہے، اور جو کہا کہ عزت والوں کے ہاتھوں میں، تو اس سے مراد فرشتے جو لوح محفوظ سے اسے لکھتے ہیں، تو یہ بھی مراد اس سے لیا گیا۔ ایک حدیث پاک ہے بڑی پیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے یہاں تک کہ اسے ذہن نشین کر لیتا ہے تو وہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور اس شخص کی مثال جو قرآن کریم کو پڑھے اور اسے ذہن نشین کرتے ہوئے بڑی دشواری کا سامنا ہے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ یعنی قرآن پڑھنا بھی ہے، اسے ذہن نشین ذہن میں بٹھانا بھی ہے، اور جو اسے ذہن نشین کر لیتا ہے سبحان اللہ بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، قرآن نصیحت ہے، اور یہ سب کے لیے ہدی للمتقین، یہ تمام متقین کے لیے ہے، اور قرآن وہ تمام لوگوں کے لیے بھی ہے کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ بے ایمان جو کافر ہیں وہ ایمان کی طرف آ جائیں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے مزید رہنمائیاں حاصل کریں اور نور ایمان کو اپنے سینوں میں مزید بڑھاتے رہیں۔ تو اللہ پاک نے ان نصیحتوں کے ضمن میں یہ قرآن پاک کا بھی تذکرہ فرمایا، اور پھر آگے آدمی کے حوالے سے بھی فرمایا گیا کہ کفار جو ہیں جو مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی ناشکریوں کو اور تکبر کو بیان کیا، اور پھر انسان کے لیے یہ کیا ارشاد فرمایا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ تو آدمی کو چاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا، پھر زمین کو خوب چیرا تو اس میں اناج اگایا، اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لیے اور تمہارے چوپاہیوں کے لیے، یعنی جانوروں کے لیے۔ اب ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمائے انسان اپنے کھانے کو دیکھے، یہ جو ہم کھاتے ہیں، جو کچھ اللہ پاک نے یہ رزق دیا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ دانے زمین میں ڈالے، پھر زمین کو اس نے چیرا، زمین سے وہ نکلے، پھر بڑھتے گئے یہاں تک کہ کچھ اس میں سے چارہ بن گیا، کوئی گھاس بن گیا، جانوروں کے لیے خوراک بن گئی، انسانوں کے لیے خوراک، سب کچھ نکلا کہاں سے؟ زمین سے۔ تو یہ اللہ پاک قادر مطلق ہے، اور اس نے یہ انتظام فرمائے ہیں، اس کا یہ نظام ہے کائنات کا، اور یہ قدرت پر اور اللہ کی وحدانیت پر یہ بین واضح دلیلیں موجود ہیں کہ جو رب ان زمینوں سے اگاتا ہے۔
تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو ہی دیکھے تو اللہ کی قدرت کے نظارے اسے نظر آ جائیں گے اور وہ کبھی تکبر اور ناشکری میں نہیں پڑے گا۔ یہ شکر گزاری اور اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر ہوا، پھر آخر میں آگے قیامت کا تذکرہ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا، ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ پھر جب وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ آئے گی، ایک آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ یہ قیامت کی ایک کیفیت کو کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بچے سے، بچے اپنی اولادوں سے، ماں اپنے بچے سے، بچے اپنے ماں باپ سے، شوہر بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے۔ یہ کیوں یہاں پہ بطور خاص تذکرہ فرمایا کہ یہ ان سے بھاگیں گے؟ ایک تو یہ کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی کہے گا کہ اپنا اپنا۔ دوسرا خاص یہ جو ان کو تذکرہ کیا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، کیونکہ ان سے آدمی متعلق رہتا ہے اور ان کے حقوق کئی طرح کے جو ہم سب کو ایک دوسرے کے ادا کرنے ہوتے، تو آدمی اس دن ڈرے گا، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، کہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں میرے بارے میں کہے گا کہ میرے اس نے حقوق ادا نہیں کیے، وہ کہے گا میرے اس نے ادا نہیں کیے، وہ کہے گا میرے اس نے ادا نہیں کیے۔ تو پھر بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، مختلف سے یہ بھاگیں گے اور ادھر جائیں گے، اور ہر ایک دوسرے کے معاملے میں کیا ہوگا؟ وہ بے پرواہ ہو جائے گا، مستغنی ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ شدہ حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس پر سوال ہوا، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگ ایک دوسرے کے ستر کی طرف دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب آگے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، یہی آیت مبارکہ کا حصہ بیان فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسی فکر پڑی ہوگی کہ جو دوسروں سے بے پرواہ ہوگا۔ یعنی جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو کون کسی کی طرف وہ دیکھے گا؟ تو ایک دوسرے سے جو بھاگنا ہوگا، یہ قیامت کی ہولناکیوں کو گویا کہ بیان کرنا ہے، نفسا نفسی کا عالم یہ بیان کرنا ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی کچھ مفسرین نے کہ یہ آیت کفار سے متعلق، کہ کفار ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ وہ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، شفاعت نہیں کر سکیں گے، سفارش نہیں کر سکیں گے، جبکہ مومنین کیا ہوں گے؟ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، تمام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر ماں سوائے متقین کے، جو متقین ہوں گے وہ دشمن نہیں بنیں گے، بلکہ دنیا میں بھی دوست گہرے تھے، تعلق تھا، تو قیامت کے دن کی بھی ان کا تعلق گہرا ہی ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ، کچھ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ حج کرتے رہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، مگر ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا، تو کیا کہا جائے گا کہ جاؤ ان کو پہچانو، دیکھو، وہ ان کے پاس جائیں گے، ان کے چہرے پہچانیں گے اور انہیں پکاریں گے، تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت ان کے حق میں قبول فرما کر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن وہ شفاعت ہے، اور شفاعت سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، حضور اسلام شفاعت فرمائیں گے، پھر اور دیگر کے لیے بھی شفاعت ہے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، صالحین بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، وہ چھوٹے بچے یا نہ تمام بچے جو دنیا میں آنے سے پہلے فوت ہو گئے اور مردہ حالت میں پیدا ہوئے، اللہ اکبر، ان کے بارے میں وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ اپنے والدین کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ جھگڑا کریں گے۔ یہاں جھگڑا یعنی ایک محبت والا اصرار ہے، وہ جسے بلا تشبیہ کہے کہ آج ہمارا کوئی بچہ ہو اور وہ کوئی چیز کا تقاضا کر رہا ہے، والدین منع کرتے ہیں، وہ بار بار اصرار کرتا ہے، بولتا رہتا ہے، بار بار اصرار، تو اس کا یہ جھگڑا یہ مقابلے میں نہیں ہے بلکہ ایک اصرار ہے، محبت بھرا تقاضا ہے بلا تشبیہ۔ قیامت کے دن بچے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اپنے ماں باپ کے حق میں، تو انہیں کہا جائے گا کہ ان کے ہاتھ پکڑ تو بھی جنت میں چلا جائے۔
تو یہ پھر مختلف شفاعتیں اس وقت ہوں گی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے، اور بہت سے چہروں پر اس دن گرد پڑی ہوگی، ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، اور یہ لوگ وہی جو کافر بدکار ہیں۔ تو یہاں کچھ چہرے تو بڑے اس دن روشن ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ سعادت مند لوگ، مسلمان سعادت مند نیک عمل کرنے والے، جن کا حساب کتاب ہوا یا بلا حساب اللہ نے ان کو بخش دیا، اور یا حساب کتاب ہوا حساب یسیر آسان حساب ہوا، یا اپنے حساب میں وہ کامیاب ہو گئے، پھر ان کے چہرے وہ چمک رہے ہوں گے۔ وہ کیسے چمک؟ یعنی دنیا میں وضو کرتے تھے، وضو کی بھی اللہ تعالیٰ نورانیت قیامت کے دن عطا فرمائے، دنیا کے اندر عبادت کی وہ عبادت کا نور بھی اللہ انہیں عطا فرمائے، تو چہرے ان کے چمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور اللہ پاک اپنے کرم اور رحمت کے ان پر دروازے ایسے کھول دے گا اور انہیں وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن دوسرا طبقہ جو اپنے بد اعمالیوں کے سبب، یا وہ جو کفر کی وجہ سے، یعنی کافر تو پکا ہی بدبخت اور اس نے جہنم میں ہی جانا ہے، مسلمانوں میں بھی تعداد ہوگی جو جہنم میں اپنے برے اعمال کی وجہ سے جائیں گے، لیکن وہ اس مدت کو پورا کر کے پھر انہیں نکالا جائے گا۔ اس سے کوئی جہنم کے عذاب کو ہلکا نہ سمجھے کہ کچھ عرصہ رہیں گے پھر نکل آئیں گے۔ دنیا کے اندر تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے تو ہم سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ تھوڑی سی آگ بھی کہیں، اور کہیں گرم کسی چیز پر ہمارا پاؤں آ جائے، ہاتھ لگ جائے، تو حالت کیا ہو جاتی ہے؟ تو کیا جہنم کی آگ کو کوئی برداشت کر سکے گا؟ اس لیے کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں ہم جائیں۔ اپنے آپ کو دوزخ سے بچانا ہے۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ایک حدیث کے اندر موجود ہے، روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ یعنی دوزخ میں بھی جائیں گے مسلمان، اور پھر انہیں بعد میں نکال لیا جائے گا۔ بلکہ جب یہ جائیں گے تو کفار ان کے ساتھ وہ ٹھٹھا کریں گے، مذاق کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہم بھی آئیں تم بھی آئیں، کیا فائدہ تمہارے ایمان نے دیا؟ تو جب ان کا ٹائم مسلمانوں کا پورا ہو جائے گا تو ان کو جہنم سے نکال کر انہیں جنت کی طرف بھیجا جائے گا، تو پھر کافروں کو بڑی تمنا ہوگی، حسرت ہوگی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، تو کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے۔ آج مسلمانوں کو تو یہ آزادی مل گئی، مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر اب جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان ہو اور عمل صالح ہو۔ قرآن میں کئی مقام پر آپ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ آپ بار بار پڑھیں گے۔ ایمان والے اور نیک عمل، ایمان والے اور نیک عمل، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اولیاء کی بھی شان کو بیان کی جو ایمان والے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہے، تقوی اختیار کرنے والے، متقی۔ اللہ ہمیں یہ تقوی کی صفات عطا فرمائے اور ہمیں بھی متقی بنائے۔ قرآن پاک کے یہی مضامین ہیں، یہی درس ہے، یہی تذکرہ ہے، یہی ذکر حق ہے۔ قرآن مجید کے نور سے اگر اپنے سینوں کو روشن منور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی پائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ سورۃ التکویر کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ ہمارا وہ درس ہوگا۔ اللہ پاک نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔